الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشترک قدریں عنایت فرمائی، ان تمام اقدار میں ایک قدر یہ بھی تھی کہ لوگ صفائی کا اہتمام کریں۔ چنانچہ ہر دور کی ایک تہذیب ہوتی ہے اور ہر دور میں ہر قوم کی اپنی رسوم اور رواج ہوتے ہیں، اور رسوم اور رواجات کو تبدیل کرنا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جنگلوں میں لوگ بستے تھے اور ان کی تہذیب کو ایک بہتر تہذیب سے بدلنا اور ان کے رسوم و رواج کو ختم کر کے ان سے بہتر ثقافت کو دینا، یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، اور اسی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کی توحید اور رسالت اور عبادات ہی نہیں سکھائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جو بری رسومات رواج پا چکی تھیں ان کو بھی جڑ سے اکھیڑا۔ بہت سے مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت پر بحث کی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا، اور پھر فرمایا کہ بکلمات، ہم نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے اور انہوں نے اللہ کی باتوں کو مکمل کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آئندہ آنے والے انسانوں کا امام تمہیں مقرر کیا۔ قال ومن ذریتی، اور ابراہیم بولے علیہ السلام اور کہا اللہ میری اولاد، تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اور تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہوں گے میرا وعدہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ کن چیزوں میں آزمائش کی؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی کہ انہوں نے ناخن کاٹے، اور اسی طرح کنگھی کی، اور بہت سی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ لیکن ایک گروہ مفسرین کا اس طرف گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی آزمائش ہو سکے۔ اور پھر جواب دینے والوں نے بھی جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر پوری قوم کا یہ ٹرینڈ بن جائے کہ ناخن نہیں کاٹنے، جتنے بھی بڑھ جائیں، اور اس معاشرے میں ایک آدمی اگر ناخن کاٹ دیتا ہے تو یہ قوم کے رسوم اور رواج کی مخالفت ہوئی، اور ایسی مخالفت جس میں پوری قوم ایک ڈگر پر چل رہی ہے، اور ایک آدمی اٹھا اور اس سے ناخن کاٹنے شروع کر دیے۔ تو اللہ نے اس طرح بھی آزمایا
تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم میں جو بیماری پھیل جاتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ اس قوم کی اس اخلاقی بیماری کو دور کریں۔ پاکیزہ نہ رہنا اور وہ جانور جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اس حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور اللہ تعالی نے وحی بھیجی اور اللہ نے کہا وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک کرو۔ یہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے حکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا اور اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور جیسے کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، آئندہ بھی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو پاک رکھنا، اور وہ لباس جس سے گھن اور بو نہ آتی ہو، یہ شریعت نے ضروری قرار دیا۔ چنانچہ وہ لوگ جو کپڑوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے اور توجہ دلاتے تھے کہ تم ہمیشہ پاک کپڑے پہنو، اور خاص طور پہ کسی اجتماع میں گیدرنگ میں اگر آ رہے ہو تو پھر تو صاف اور پاک کپڑے پہننا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ کپڑوں سے اگر کسی چیز کی بو آتی ہے تو دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ چنانچہ ایک جمعہ ایسا بھی آیا مسجد نبوی میں کہ آپ ممبر پر بیٹھے لوگوں سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے یا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے گوالوں کے کپڑوں سے بو دودھ کی آتی ہے، اور اونٹنیوں کے دودھ کی بو وہ پھیلنا شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، اور آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ جمعے کے لیے ایک الگ لباس نہیں رکھ لیتے، ایک جوڑا کپڑوں کا سلوا کر الگ سے نہیں رکھ لیتے جسے وہ صرف جمعہ کے دن پہنا کرے۔ اور کپڑوں سے بو تو ایسی چیز ہے کہ جب تک آدمی پہنے رہے تب بھی آتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ جسم میں پیوست ہو جاتی ہے اور جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی آدمی کچا پیاز اور کچا لہسن نہیں کھا سکتا تھا، اور اگر گفتگو کے دوران اس کے منہ سے بو آتی تھی تو اسے مسجد نبوی سے نکال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا چلے جاؤ یہاں مسجد سے جنگل کی طرف اور کچھ دیر وہاں پر ٹھہرو اور تازہ ہوا تمہیں لگے تاکہ یہ منہ سے بو زائل ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم روزہ رکھتے ہو اور خلو معدہ کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے، یہ اللہ کو مشک کی بو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ توجہ دلائی اس طرف کہ اگر عصر کی نماز کے وقت سارا دن معدہ خالی رہا اور اس کے منہ سے بو آنے لگی تو اس کو تم گوارا کرو گے یہ سوچ کے کہ یہ اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ نہایت اچھی بات ہے۔ انسانوں کے جسم جیسے بنتے ہیں اس پہ بھی مبنی ہوتا ہے،
اس کا اندر کا نظام کیسا ہے اس پہ بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن چند گھنٹوں کے لیے، بہت تھوڑی دیر کے لیے جو بو آنا ہے، اس کو بھی گویا یہ فرما دیا کہ نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا اتنی کثرت سے استعمال کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ کرنا ہوتا تھا کہ آج کہاں تشریف لے گئے، تو راستے سے خوشبو جو آتی تھی اس سے میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس گلی سے بھی گزرے ہیں تو کہاں گئے ہوں۔ اور اتنا زیادہ اس کا اہتمام تھا کہ لوگوں کو کہا کہ ان اطیب الطیب، لوگوں سب سے اچھی خوشبو جو لگانے کے قابل ہے وہ مشک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عود کو پسند کرتے تھے، لیکن مشک کی تعریف کی یہ کئی جگہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کسی چیز کی تعریف کی ہے لیکن خود نہیں اپنایا، اور خود وہاں کی سوسائٹی اپنی طبیعت کی وجہ سے کسی اور چیز کو اپنایا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے کڑھائی پکی بھی ہو، گوشت پکا ہوا ہو، اور کوئی اس سے کہے گھر والے کہ آپ کے لیے، تو کہتا ہے میرے لیے تو ماش کی دال پکا دے، مجھے بہت اچھی لگتی۔ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ گوشت کڑھائی ماش کی دال سے اچھی ہے، کم ہے، لیکن طبیعت کا رجحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی رجحان عود کی طرف تھا، لیکن جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مشک جیسی اطیب الطیب، سب سے اچھی خوشبو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، اور غالباً اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ وہ گوشت دانتوں میں اٹکتا نہیں ہے زیادہ۔ لیکن پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا گوشت کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا گوشت جانور کی پیٹھ کا گوشت ہے، جسے آپ کہتے ہیں پٹھ کا گوشت۔ یہ پٹھ جو ہے تعریف اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنے لیے پسند وہ چیز فرمائی۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو سالن تیار کرتے تھے اس میں پیاز نہیں ڈالتے تھے، الا یہ کہ آپ نے زندگی میں آخری سالن جو کھایا تو اس میں پیاز ڈال کے پکایا گیا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اس پہلو کو بھی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے کہ وہ اپنے معاشرے میں صفائی کا اہتمام کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خطبات آپ پڑھیں کہ وہ جو لوگوں سے خطاب کرتے تھے، اور خاص طور سے جب مکہ آتے تھے، حاضری ہوتی تھی اللہ کے گھر میں، تو اس وقت ان کی پوری مملکت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، اور مینا میں وہ اپنا چمڑے کا بستر ایک درخت کے نیچے بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے اطلاع کر دو کہ عمر یہاں ہے، اور کسی کو مت روکنا جو بھی میرے پاس آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے پہرا مقرر کر دیں، ہو نہ جائے کچھ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا ایسے نہ کرو۔ یہ سب چیزیں اس لیے تھی کہ انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک سے ایک بڑھ کر یہ جذبہ تھا کہ ہم کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کریں جو انہوں نے کیا ہے، ہم بھی اسی نقش قدم پہ اپنی زندگی کو استوار کریں۔ حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے گرد و پیش میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اغفروا لی، میرے لیے قبر بغلی بنانا،
پختہ زمین میں بنائی جاتی ہیں کہ کھڈا پورا بنا کر پھر ایک سائڈ پہ اس کی قبر کو نکالا جاتا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا میرے لیے ایسے کرنا اور میری میت کو اس میں اندر لاحد میں لٹا کر کچی اینٹوں سے اسے بند کر دینا. پڑیاں لگائی جاتی ہیں, انہوں نے فرمایا کچی اینٹ سے بند کرنا, اور پھر انہوں نے کہا کما فعل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی کرنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. ہر چیز میں وہ کہتے تھے ان کی پیروی کرو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے, مینا میں بیٹھ جاتے تھے, بستر بچھایا چمڑے کا اور لیٹے رہتے تھے اسی پہ, اور وہیں سب کچھ ہوتا تھا, اور لوگ ان کے پاس آتے تھے. انہوں نے ایک تقریر کی, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت قریب رکھتے تھے. حالانکہ عبداللہ ابن عباس اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عمر میں بڑا فرق تھا. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 51-52 برس ہوگی. 51 برس ہوئی تو 2 برس ان کے ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا دور 53 کے ہو گئے, اور پھر جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 63 کے ہو گئے. 10 سالہ ان کا اپنا دور تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 50-51 ایسے رہی ہوگی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 13 سال کے تھے. تو کم و بیش 40 سال کا فرق ہے. اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس کو قریب رکھتے تھے اور کہتے تھے لڑکا قرآن کو بہت سمجھتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ حج پہ جاتا تھا, اور حالت احرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بلاتے تھے اور کہتے تھے آؤ پانی ہے, حوض ہے بڑا, تیرتے ہیں. اور میرے ساتھ مل کے تیرتے تھے. تو میں تو لڑکا تھا اور ان کی عمر ہو گئی تھی زیادہ, اور پانی میں اندر کہتے تھے دیکھتے ہیں سانس کون زیادہ دیر تک روک سکتا ہے, تو انڈر دا واٹر وہ لیتے رہتے تھے. اور میں بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ دیکھیں ہم میں سے کس کا سانس پکا ہے. لوگوں کو یہ باتیں اس لیے عجیب سی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ پڑھتے بھی نہیں اور ان علماء کی مجالس پہ بھی نہیں جاتے جہاں علم ہوتا ہے. تو آدمی نہ خود کھانا پکائے اور نہ کسی کا پکا ہوا کھائے تو مرے گا نہیں, تو اور کیا ہوگا. آخری حج پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں, 63 سال کی عمر تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 چیزیں کی. مجھ سے کہا آؤ تیرتے ہیں, تو احرام کو اچھی طرح سمیٹا اور اوپر کی چادر اتاری اور تیرنے لگے, اور میں بھی تیرنے لگا. پھر پانی کے نیچے چلے گئے اور فرمایا سانس بند کرو, دیکھتے ہیں کس کا سانس پکا. ایک یہ, اور ایک بار بار فرماتے تھے کہ لوگوں اپنے گھروں کو صاف رکھو, صحن کو صاف رکھو. اور خود ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں یہودی نہ بن جانا, یہ یہودی اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے, خبردار اپنے صحن کو صاف رکھنا. یہ جو صفائی ہے یہ جس طرح گھروں کے اندر ہے اسی طرح باہر بھی ہے. کیوں نہ ہم اپنی سڑکوں کو, محلوں کو, اپنی جگہوں کو صاف رکھیں. اس میلوڈی میں مارکیٹ میں بسا اوقات اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اب بیان کریں تو وقت کا ضائع کرنا ہے. کسی بھی دن آپ دیکھ لیجئے, ہم کیوں نہ اس کا اہتمام کریں کہ بازار صاف رہیں اور ڈسٹ بن جو لگائے گئے ہیں لوگ چیزیں ان میں ڈالیں تاکہ معاشرہ پاکیزگی کا, صفائی کا مظہر بنے. اور اگر نہیں ہے ڈسٹ بن لگے ہوئے تو جس طرح
مسجد میں لوگ پیسے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، اسی طرح اپنے بازاروں کے، مکانوں کے، محلوں کے راستوں کو صاف رکھنا، اس کا بھی ویسے ہی ثواب ملے گا۔ انتظامیہ جس طرح مسجد پہ خرچ کرتی ہے، چاہیے کہ اسی طرح پوری مارکیٹ میں ڈسٹ بن لگائے جائیں اور لوگوں کو تلقین کی جائے کہ کاغذ، پان کی پیک، سگریٹ کے ٹکڑے، بچے جو کولڈ ڈرنکس پی کے پیکٹس اور بوتلیں اور کیا کیا چیزیں ایسی واحیات طریقے پہ پھینک دیتے ہیں، سکھایا جائے کہ اس جگہ پھینکیے یہ چیزیں۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پہ ایک جگہ دیکھا، اتنی بری یہ حرکت ہے، اتنی بری حرکت ہے کہ خلافت کا دور ہو تو اس پہ تعزیر ہو، یعنی اس آدمی کو پکڑ کے کوڑے لگائے جائیں۔ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں تھوک دو تو اتنا جرمانہ ہے، کوئی چیز پھینک دو تو اتنا جرمانہ ہے۔ یہ کون سی مثالیں دینے کے قابل ہے؟ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھا، کوئی تھوکنے دیتا تھا راستوں؟ خلافت کا دور ہوتا تو کوڑے لگائے جاتے راستے میں تھوکنے پہ۔ ایک آدمی نے بے دھیانی میں تھوک دیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کسے تھوکا ہے، اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا یہ کیسا شخص ہے جسے میں نے امام مقرر کیا ہے فلاں مسجد کا اور یہ قبلے کی طرف اس نے تھوک دیا ہے، اسے کہو خبردار جو آئندہ لوگوں کی امامت سے ہٹا دیا۔ خود ایک مرتبہ راستے میں تشریف لا رہے تھے اور مسجد نبوی کی دیوار پہ دیکھا کسی نے تھوک دیا ہے اور وہ تھوک خشک ہو کے داغ پڑ گیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پترا منگوایا، بہت ناراض ہوئے اور اس پترے سے مسجد کی دیوار کو صاف کیا، خوشبو منگا کے اس پہ لگائی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ لوگ ایسے تھوکتے اور یہاں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسے گاؤں دیہات میں تھوکتے تھے، کچی زمین ہے جذب ہو جاتا تھا، ویسے ہی شہروں میں آ کے تھوکتے۔ اسی لیے دیہات کی زندگی کو ناپسند کیا ہے خدا نے کہ وہاں گنوار پنا زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اور اپنے والد سے کہا سے یعقوب علیہ السلام سے وجاء بکم من البدو، اور اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ تم لوگوں کو گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا ہے۔ اب گاؤں میں چونکہ کچی زمین ہوتی ہے، جدھر چاہ تھوک دیا، جدھر چاہ بیٹھ گئی، اسی طرح شہروں میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا کریں آپ وہ مناظر کے گاؤں کی بس جو آتی ہے، چاہے شہر آ جائے کچھ آ جائے، ذرا خراب ہوئی اور لوگوں کو بس یاد آ گیا کہ کنارے پہ بیٹھنا۔ یہ سب گندگی کی علامات ہیں اور اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ ہم جس محلے میں جس جگہ پہ رہتے ہیں اسے پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شطر الایمان، لوگوں صفائی ایمان کا آدھے سے زیادہ بڑا حصہ ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں۔